تو آپ نوٹ کیجئے، نمبر 1 ایتھنک کلینسنگ آف پیلسٹینینز ان اسرائیل، نمبر 2 demolition of the Aqsa mosques and the Qubbat al-Sakhra. نمبر 3 امریکہ کو الٹیمیٹم، تم اب اپنے ٹانگ درمیان میں مت لڑاؤ، اور اس کے لیے دھمکی، اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ نیتن یاہو نے یہ کہا تھا میں واشنگٹن میں آگ لگا دوں گا۔ یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم ترین دہشت گردی کر کے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو، انتظامیہ کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ۔ چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسوں جمعے میں اپنی مسجد دارالسلام سے نکلا، شام کو، اسی شام کو میں نے ایریل شیرون کی تقریر سن لی ٹی وی پر۔ It is not acceptable. Don't appease the Arabs at our expense. We are not going to become Czechoslovakia. We have to depend on ourselves only and rely on ourselves only. کیا مطلب ہے اس کا؟ کس کو سنا رہا ہے؟ امریکہ بہادر، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم تمہارے ٹکڑے اڑا دیں گے، تیسرے کر دیں گے تمہارے، تم بیچ میں آؤ تو صحیح، ہم اور دیکھ لو ایک نشانی ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں۔ مجھے 100% یقین ہے یہ پورا ہسٹوریکل پروسیس، اور جس جگہ یہ پہنچ گیا ہے، جس کریٹیکل پوائنٹ تک یہ پہنچ چکا ہے، یہ جو بھی حملہ ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اور پینٹاگون پر، یہ اسرائیل کا کام ہے۔ اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے لیے ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اسرائیل کے ایجنٹ امریکہ کے پورے نظام کے اندر جو ہے گھسے ہوئے ہیں، موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ جیسے سرطان کا پھوڑا ہوتا ہے پورے جسم میں وہ اپنی جڑیں جما لیتا ہے، ایسا ہے پوری ایڈمنسٹریشن، پوری اکانومی، تمام ذرائع ابلاغ، پرنٹڈ میٹر ہو یا یہ کہ الیکٹرانک میڈیا، سب ان کے قبضے میں ہے۔ ڈیفنس کا سارا معاملہ ان کے قبضے میں ہے، کوئی اور طاقت یہ کر ہی نہیں سکتی۔ امریکہ، اس کے سیکیورٹی کے معاملات تہ در تہ، دائرہ اندر دائرہ، اس دائرے تک 100 میل تک کوئی جہاز آ جائے گا اگر کہیں جو کہ ان آئیڈینٹیفائی ہو تو یہ ہو جائے گا، کوئی اس سے آگے آگے تو یہ ہو جائے گا، اس سے آگے، اور وہ آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، پینٹاگون پر آ گیا ہے، اور 1 گھنٹے بعد آیا ہے۔ پہلی سٹرائک جو ہوئی ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اس کے 1 گھنٹے کے بعد پینٹاگون پر آ گیا۔ پینٹاگون وہ تو یوں سمجھیے ان کی مملکت کا حساس ترین دفاع کا مرکز، اور اس کا 1/3 حصہ جلا کے راکھ کر دیا انہوں نے یہ دھمکی دی ہے۔ لیکن اس سے ان کے پیش نظر مقاصد کیا تھے؟ 3۔ اس دہشت گردی کے 3 مقاصد۔ فوراً اس کا رخ موڑ دینا اسامہ اور اس کی القاعدہ کی طرف۔ امریکہ غصے میں لال بھبوکا ہو کر فوراً اقدام کرے، اور ایک طرف تو اسامہ اور ان کے ساتھ طالبان کا ٹنٹا مکا دے، اور دوسری طرف چونکہ پاکستان الائی ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ طالبان کے ہمدرد ہیں، وہ اگر اٹھے تو ان کا بھی بیڑا گرک کرے، ایک تیر سے 2 شکار تو ادھر ہو جائیں، جو مستقبل میں انہیں خطرہ ہے۔ 1967 کی جنگ کے بعد جبکہ انہوں نے فتح کا جشن منایا تھا یہودیوں نے، تو انہوں نے پیرس میں جو ایک جشن منایا ہے، وہاں بن گوریون کی تقریر یہ تھی، ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، ہمیں اندیشہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے۔ یہ ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی۔ نکتہ کیا ہے؟ یہ سائملٹینیسلی کیوں وجود میں آئے ہیں یہ 2 ملک؟ مشیت ایس میں پاکستان کا رول یہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دوان، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا کہ توڑ اور دوا پیدا نہ کی۔ اسرائیل کا توڑ پہلے پیدا کیا، جیسے بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ خطرہ انہیں ہے تو ہم سے ہے، اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہاں کے عوام، حکومت تو ٹھیک ہے ہماری جیب میں آ گئی، عوام کے اندر ہے، یہ بھڑک سکتی ہے چنگاری۔
یہی وجہ ہے بار بار ان کا کہ ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے پاکستان پر. ہمارا بہت بڑا الہی ہے, ہم بہت پیسے بھی دے دیں گے, یہ بھی کر دیں گے, وہ بھی کر دیں گے, لیکن ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے, ڈی اسٹیبلائز نہ ہو جائے, یہاں کے عوام کہیں کھڑے نہ ہو جائے. لہذا حملہ یہاں سے نہیں, وہ ازبکستان سے کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اندر خانے پوری سپورٹ ہے, لیکن یہ کم سے کم ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, تاکہ یہاں کے عوام کے اندر وہ چنگاری جو ہے اس بارود کے اندر پڑ گئی تو یہ شاید ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. لیکن ڈی اسٹیبلائز ہونے میں جہاں اس کا خطرہ ہے کہ پرویز مشرف کی حکومت ختم ہو جائے, وہاں اس کا بھی خطرہ ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے. ڈی اسٹیبلائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھارت کو واک اوور دے سکتے, جاؤ اب گھس جاؤ, تم پولیس ایکشن کرو, یہاں اب امن نہیں رہا ہے, ہم امن قائم کرنے آ جائیں, یا یونائٹڈ نیشنز کی فوجی K4 آ جائے یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے, اور ہماری جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ تو ویسے ہی برباد ہو جائے. ایک چیز تو ان کے پیش نظر یہ تھی, اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی عافیت پیدا کر دی ہے. ان کا خیال تھا کہ غصے میں آگ ببو کا ہو کر امریکہ جو ہے بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے گا بس, لیکن وہاں وہ اپنے باپ کی طرح کولیشن بنانے کی فکر ہو گئی اسے. کولیشن بنتے بنتے تو وقت لگتا ہے, بستی بسنا کھیل نہیں, بستے بستے بستی ہے. دل کا اجڑنا سہل صحیح, بسنا سہل نہیں ظالم, بستی بسنا کھیل نہیں, بستے بستے بستی. کولیشن بناتے بناتے نیٹو بھی پھدکنے لگا تھا کہ ہمارے پاس انہوں نے کچھ ثبوت دیے ہی نہیں ابھی تک. کوئی کسی نے کچھ اور کہا, سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہمارے اڈوں سے آپ جہاز اڑا کر حملہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. اس چکر میں ایک تو وقت نکل گیا, اور دوسرے فوراً ہی ان پر آیا ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہی اسرائیل نے ہے. لیکن یہ بات لیک نہیں کرنا چاہتے. میں نے خود سنا اور بھی بہت لوگوں سے کہا کہ یہ باقاعدہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹی وی پر, CNN پر, BBC پر یہ اعلان آیا کہ یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس حادثے کی تحقیقات کی, اس کی معلومات لیک کیوں ہو رہی ہیں, لیک نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اسامہ کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے لیک ہو جائے 1000 مرتبہ, کس کو کوئی نقصان ہے؟ یہ کون سا تھا, کون سا لیکیج ہے جسے روکنا مقصود ہے؟ وہ تو ہمارا متمنا ہے, ہمارا بیٹا ہے, وہ کر رہا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, بٹ دے ہیو گیون اے میسج ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ہمارے راستے میں اب مت آنا, ہم پر دباؤ نہ ڈالنا. ڈونٹ اپیز دی عربز ایٹ اور ایکسپینس. یہ الفاظ ہیں شیرون کے. ان کی خوشامد, ان کو خوش کرنا, ان کو پسند کرنا, ان کو راضی کرنا ہماری کوشش پر. جیسے سلوواکیہ کے اوپر قبضہ جو ہے جرمنی کا ہٹلر کا تسلیم کر کے تم نے اس کو بڑھاوا دے دیا تھا اس وقت, ایسے ہی تم چاہتے ہو ہمیں بھی سلوواکیہ بنا دینا, ہم نہیں بنے. یہ ہے اصل میں صورتحال. جیسا کہ میں نے عرض کیا, افغانستان پر اب یہ جیسے کھسیانی بلی ہوتی ہے کھمبا نوشتی, کریں گے تو صحیح حملہ. اس جگہ اتنی تیاری پوری دنیا کے اندر کر کے کچھ نہ کچھ تو کریں گے, کچھ نہ کچھ تو کارکردگی دکھائیں گے. اصل میں وہ زور شور اب ان میں نہیں ہے افغانستان کے بارے میں, بلکہ تاریخ میں ایک مرتبہ پھر وہی بات ہو گئی ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ, اللہ تعالیٰ نے کم سے کم اس کی تندی کو کم کر دیا. اس آگ کی بھڑک اور تندی جو ہے وہ انشاءاللہ کم ہو جائے. البتہ افغانستان میں کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا. ان ادری قریب بعید ما توعدون, جیسے کہ قرآن مجید میں حضور سے کہلوایا گیا, میں یہ نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے, میں نہیں جانتا. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, میں نہیں جانتا, ہو سکتا ہے ابھی اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مہلت دے اور کچھ وقت کے لیے تمہاری رسی دراز کر دے اور ابھی عذاب کو ٹال دے. جب حضور سے یہ کہلوایا جا رہا ہے ان ادری, یہاں تک بھی کہلوا دیا گیا وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَمَا بِكُمْ, مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا, تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو بہرحال کون دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ یہ ہوگا. تباہی بھی آ سکتی ہے, کوئی بڑا سیٹ بیک بھی آ سکتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. احیاء اسلام کا پروسیس چل رہا ہے, لیکن احیاء پروسیس میں حضور کے زمانے میں بھی غزوہ بدر میں ایک دفعہ گراف جو ہے چلا گیا تھا آسمان پر, تو غزوہ احد میں وہ بہت نیچے بھی تو آ گیا تھا نا. مسلمانوں کے حوصلے پست بھی ہو گئے تھے نا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, یہ تشفی دینی پڑی تھی نا, گھبراؤ نہیں, ڈرو نہیں. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ
اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو اس سے بڑا چرکا لگ چکا 1 سال پہلے. انہوں تو ہمت نہیں چھوڑی, 1 سال کے بعد دوبارہ ہو گئے حملہ آور تم پر, تم کیوں دل چھوڑتے ہو؟ تو کوئی سیٹ بیک آ سکتا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے, اور اللہ کرے کہ ہو جائے, کوئی واقعہ فیل بھی پیدا ہو سکتا ہے دوبارہ. اللہ تعالیٰ چڑیوں کے ذریعے سے اور ان کی چونچوں اور ان کے پنجوں کی کنکریوں کے ذریعے سے ہاتھی والوں کو برباد کر سکتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کھایا ہوا بھوسا جگالی کر کے جب نکلتا ہے جیسے ہوتے ہیں, ایسا پورا لشکر کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں. وہ علی کل شیء قدیر, اسے ہر شے کی قدرت حاصل ہے. لیکن اصل بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ ہے سائیڈ ایشو. اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے. بھٹی دہکے گی وہاں. ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقدام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف, اور اگر واقعتاً مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ گرا دیے جاتے ہیں, جو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں, یہ حسنی مبارک ہوں یا شاہ خالد ہوں یا کوئی اور ہو, یہ نہیں روک سکتے اس طوفان کو. نوجوان خون اٹھے گا, غیرت اور جو بھی حمیت ہے. مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ اور بالکل بے دین, وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا. وہ چاہے کانپور کی مسجد تھی مسلمانوں نے جانے دی ہیں, چاہے وہ شہید گنج کی مسجد تھی مسلمانوں نے جانے دی ہیں, چاہے نماز نہ پڑھتے ہو. لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت اور یہ غیرت ہے, اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمۃ العظما, اس کی طرف پیش رفت ہو رہی. کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے کہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے, پیشن گوئی کی ہے, اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ. صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے, ام المحارب, یہ ایک جنگ نہیں ہے. اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود ہے, پیشن گوئی موجود تھی, اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی. لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمۃ العظما. ملحمہ کسے کہتے ہیں؟ لحم گوشت کو کہتے ہیں, اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں, جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں, اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے, لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں, جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے ہوتے ہیں. ملحمہ, یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعد ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح مکہ. ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان عربوں سے, ان قریش سے. الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے. ایک خاص کیفیت, آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن. حضور سے کہا کسی دن جا کر کے ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ. حضور نے فرمایا نہیں, ان سے کہو جا کر الیوم یوم المرحمہ, الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے, آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا. لا تثریب علیکم اليوم, میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے, اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد. وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کی روایت ہے, اس میں سے جو ابو داؤد میں روایت آئی ہے اس میں الملحمۃ العظما, عظما مؤنث ہے اعظم کا. آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول, جنگ عظیم دوم. عظیم کا باپ ہو گیا اعظم, سب سے بڑا, اور اس کا مؤنث ہے سب سے بڑی, عظما. الملحمۃ العظما, سب سے بڑی لڑائی. میرے نزدیک یہ وار کے معنی میں نہیں ہے, بیٹل کے معنی میں. انگریزی میں یہ دو لفظ علیحدہ ہیں, وار, بیٹل. وار سالوں کو محیط ہوتی ہے, بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر جو لڑائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. حضور کے اور قریش کے درمیان 6 سالہ وار تھی, جنگ تھی. لیکن بیٹلز, بیٹل آف احد, بیٹل آف بدر, یہ بیٹلز تھی, لڑائیاں تھیں. تو عظیم ترین جنگ شاید اس اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2, یعنی اس کی وسعت کا اتنا معاملہ نہیں اور طوالت کا نہیں. لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے, جس کو کہ یہ لوگ, یا چونکہ میں نے کہا تھا شروع میں
کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن، ریولیشن آف سینٹ جان. اس میں آرمگڈون کہا گیا ہے اسے. ہر مجدون یہ عبرانی لفظ ہے. ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو، سطح مرتفع. مجدون میگیڈو، میگیڈو ایک وادی ہے، مرتفع، وادی مرتفع. یہ ہے واقع لبنان، اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا، جو ٹرائنگل بنتی ہے، یہ ہے. یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی، اور یہ جنگ جنگ صلیب ہوگی جو کہا ہے بش نے. یہ جنگ صلیب سیکنڈ ملینیم شروع ہوئی تھی تو پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی. تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے، یہ سیکنڈ صلیبی جنگ ہے، یہ کروسیڈ ہے. اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ نام کا. یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمسٹ قسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں، یہ ان کا رسالہ ہے. اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسچین زائنسٹ ہیں. آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہوں. زائنسٹ تو ہم سمجھتے ہیں یہودیوں کو. کرسچین زائنسٹ وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں، لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہودیوں سے بڑھ کر ہیں. یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات کو یاد آ جائے، میں نے کہا تھا 4 سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہیوسٹن میں، امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے. ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹرفیتھ. ایک عیسائی کو بلایا تھا، ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا. اس یہودی عالم نے ڈاکٹر وشوگراڈ، جو وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر ایمیریٹس ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کو تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی، ہم تو نہیں کر رہے. جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے. یہ تو سن 67 کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحا آئے گا تو اس کی قیادت میں جنگ کریں گے، جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی موعود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے. وہ امام خمینی نے کہا بھائی جب وہ آئیں گے آ جائیں گے، لیکن ہم کچھ راستہ کے لیے. زائنسٹ نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی، اور جب یروشلم پر بھی پورا قبضہ کر لیا تب جو ہے در حقیقت مذہبی یہودی جو ہے پھر انہوں نے اپنایا ہے، اون کیا ہے. اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پر اسرائیل میں، اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آیا. اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں، جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے، بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے. نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے، وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا ہے. اس حوالے سے وہاں پر جو کرسچن زائنسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹ کریں. بہرحال اس دوسری صلیبی جنگ کا معاملہ جو میں کہہ رہا تھا، ٹرمپٹ نامی رسالہ، اس کا ایک مضمون ہے دی لاسٹ کروسیڈ. اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے. میں تو حیران ہوں کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں. رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، یہ پوپ شیطان ہے. یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسچینٹی کی بنیاد پر، اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں. آپ کو معلوم ہے برطانیہ بڑی مشکل سے شامل ہوا ان کے ساتھ، اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنٹ کا سردار تھا، ابھی پوری طرح نہیں ہے. یورپ جو ہے وہ رومن امپائر دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے، اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو، اور مسلمانوں سے بھی. اور یہ وہی کروسیڈ جو تھے اربن ثانی کے، اس کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے، کیتھولکس کی، پوپ کی حکومت قائم ہو جائے، جیسے ایسٹ تیمور میں کر دی ہے. ایسٹ تیمور میں کون سی حکومت بنی ہے؟ رومن کیتھولک. رومن کیتھولک اسرائیل میں بنے، تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے، حضرت مسیح پیدا ہوا، بیت الحم کہاں ہے؟ وہی ہے کہ نہیں؟ جہاں سے ریزریکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں ہے؟ وہیں پر ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے گرجے ان کے وہی ہیں. تو اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے، یہ کیفور. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے، یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا، انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی، انہوں نے خود وہاں پر ایتھنک کلینسنگ کروائی، پھر خود مصالحت کے لیے آ گئے، پھر کوسوو میں انہوں نے خود آگ بھڑکائی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹیسٹنٹس کا رسالہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے. پھر انہوں نے کوسوو کے اندر کروایا، اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی حیثیت سے آ گئے. اب وہ میسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں. اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا، سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے، وہاں سے ایک چھلانگ لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچیں گے.
اور یہ وہاں پر ایک رومن امپائر، اپنی پرانی رومن امپائر کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست قائم کرنا چاہتے. تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں بھی کوئی ایک طبقہ نہیں ہے. کیتھولکس بھی ہیں، کیتھولکس زیادہ نہیں ہیں ہمدرد، لیکن اب تابع ہو چکے ہیں. اسحاق ریبین نے جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا شاید، کہ جب وہ آیا تھا واشنگٹن سے واپس فلسطین اسرائیل، تو پہلے روم میں رکا فار این آڈینس ود دی پوپ، اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا مرتبان، اور کہا تھا دیکھیے 3000 برس تک ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس کے بعد سے پوپ جو ہے بالکل رام ہو گیا، اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا معاہدہ ہو. اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے بحثیت مجموعی یہودیوں کے شکنجے میں ہے. البتہ ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں. جو وہاں پر وائٹ کرسچن ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیتھولکس. ان کے نزدیک دشمن نمبر 1 یہودی، دشمن نمبر 2 مسلمان، دشمن نمبر 3 جو یورپ میں کالے ہیں، ایفرو امریکن، چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہوں، کوئی بھی ہو. یہ 3 دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے، صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی سوسائٹی کو. اولاً یہود، پھر مسلمان، اور پھر یہ جو کالے ہیں. لیکن دوسری طرف پروٹیسٹنٹس کے اندر ایکسٹریمسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسچین زائنسٹ ہیں، یہ اسرائیل سے بڑھ کر سپورٹرز ہیں. بہرحال یہ اب جنگ ہوگی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں. آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، تلک الایام نداولھا بین الناس. آخری نتیجہ ڈراپ سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا، اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی. وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی، اس کے بعد بس قیامت آئے گی. کیونکہ مقصد کائنات، تخلیق کائنات پورا ہو جائے گا. پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق، کلائمیکس آف کریشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس خلافت عرضی کے لیے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی، جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی، اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. And that will be the beginning of the end. اس کے بعد قیامت ہے. آخری نتیجہ تو یہ نکلنا ہے. اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں. اور یہاں میں کانٹے کی بات جو چھوڑ گیا تھا اس وقت بیان کر دوں. اللہ نے اس مغضوب علیہم قوم کو، اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ دیے رکھی؟ میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. چھوٹ دی ہے، ابھی تک ہے، بلکہ ایک مرتبہ ابھارا ہے. 1900 برس کے بعد ابھرے ہیں یہ. بالفور ڈیکلریشن 1917، سن 70 عیسوی کے بعد، تقریباً 1900 برس، 1850 برس تو ہے کم سے کم. پھر کریشن آف اسرائیل 1948، 1967 ایکسٹینشن آف اسرائیل، یروشلم پر قبضہ. یہ سارا جو ہے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس خیر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا ہے. کیوں؟ جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا. انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا کہ نہیں؟ کولونیل رول سے آزاد ہوئے، کہیں اسلامی قانون نافذ کیا، کہیں اسلامی نظام قائم کیا. تو جو جرم ان کا تھا وہی ہمارا ہے. اور ہم خیر امت ہیں، اور ہمارے میں سے خیر ترین عرب ہیں. ان پر اللہ کا فضل، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے. پھر انہوں نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی. جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے، یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا ماسکو کی طرف، یا کر لیا واشنگٹن کی طرف.
کسی نے مکے کو قبلہ بنایا، یہ بدترین سزا ہے. ویل للعرب من شر قد اقترب. اور ترمذی شریف میں تو یہاں تک روایت ہے من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب، قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ بربادی آئے گی، تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم ہوں گے. آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں. وہ عذاب جو 2000 برس تک ان سے ٹلا رہا وہ آئے گا، اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا. لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے، ہولوکاسٹ کے درجے کا عذاب آئے گا، آ رہا ہے. البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں احادیث میں، وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے. اتنے انسان مریں گے، اتنے انسان مریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ نیچے اترے تو کسی لاش پر اترے، اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کر کہیں اتر سکے. تھک ہار کر گرے گا، مرے گا تو بھی لاش کے اوپر گرے گا. یہ الفاظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. الملحمۃ العظمی الملحمۃ الکبریٰ. یہ لاسٹ کروسیڈ ٹرمپٹ اخبار نے، میں اس کا فوٹو اسٹیٹ بھی کبھی آپ کو دکھا دوں، ویسے میرے ساتھ ہے وہ رسالہ ٹرمپٹ. دی لاسٹ کروسیڈ، اس کی تیاری ہو رہی ہے. وہ الملحمۃ العظمی اور ملحمۃ الکبریٰ جو ہے وہ آنے والی ہے. ابن ماجہ میں کبریٰ کہا ہے، اکبر کا مؤنث کبریٰ. ملحمہ کبریٰ سب سے بڑی جنگ، اور ملحمہ عظمیٰ سب سے عظیم جنگ. یہ ہوگی اور بہت جلد ہوگی. اب آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، کریں کیا؟ کچھ کریں بھی کہ نہیں؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیا میں تباہی بربادی آ بھی جائے، آخرت بچ جائے. پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص توبہ کرے، لیکن توبہ توبۃ نصوح، توبہ کی تسبیح نہیں. آیہ کریمہ کا ختم نہیں، لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اس سے کچھ نہیں ہوتا. توبہ یہ ہے اپنی معاش کے اندر جھانکیے، اپنی معاشرت میں جھانکیے. جہاں جہاں اسلام کے خلاف کچھ نظر آئے پھینک دیجئے، نکال کر کاٹ دیجئے. بے پردگی ہے، نکالیے. آپ کی کمائی میں کوئی حرام کا عنصر ہے، ختم کیجئے، توبہ کیجئے، ابھی کیجئے. عملی توبہ. فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، ابھی شروع کیجئے. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. بڑی ہے. اگر میرے اور آپ کے کیے کچھ نہ ہوا تب بھی کم سے کم میری اور آپ کی آخرت تو بچ جائے گی، عاقبت تو بن جائے گی. اخروی عذاب، سب سے بڑا عذاب، دائمی عذاب، اس سے ہم بچ جائیں. دوسرا کام ہے اجتماعی توبہ. اجتماعی توبہ کیسے ہوگی؟ یہ سلطنت خداداد پاکستان جو اللہ نے عطا کی تھی، اس میں اسلام کا نظام قائم اور اسلام کی شریعت نافذ کی. اس کے لیے جد و جہد تن من دھن کے ساتھ لگ جانا. منظم جماعت بنا کر، اول تو تمام جماعتیں ایک متحدہ محاذ بنائیں اور آ جائیں میدان کے اندر. وہ صرف طالبان کی حمایت نہیں، اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے مثبت مقصد سامنے رکھے. بہرحال اس کے لیے کوششیں تو جتنی بھی ہو سکتی ہیں ہو رہی ہیں. میں کتنے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں، کاش کہ یہ دینی جماعتیں ساری کی ساری یہ پاور پالیٹکس سے پسپائی اختیار کر کے اور ایک مطالباتی تحریک، ایک مظاہراتی تحریک، ایک پریشر موومنٹ، پریشر گروپ، ریزسٹنس موومنٹ، دین کو نافذ کرو، حرام کی حرمت کو نافذ کرو، قائم کرو دین کو. اس کے لیے میدان میں آ جائے. Thanks for watching our channel. Like, comment and subscribe our channel. Discover Islamic videos.